اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پروگریسو ماڈل اسکول کا یوٹیوب چینل جو کہ آپ کے اسکول کا آپ کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے تمام سبجیکٹس کی ویڈیوز دیکھیں، فائدہ اٹھائیں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کی حدیث نمبر 18 پڑھاؤں گی، جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 54 پر ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغبرت جس کے غبار آلود ہوئے، قدامہ اس کے دونوں پاؤں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ نے حرام کر دی، اللہ حرمہ اللہ نے اسے حرام کر دیا، النار یعنی اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، النار یعنی آگ، اس پر آگ حرام کر دی۔ جس کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ یعنی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ اب بندہ اپنی رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھاتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلند درجات کا باعث بنتا ہے۔ علم کی طلب ہو، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد ہو یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب محنت، پہلے ہیڈنگ ہے اس کی، محنت کا اجر۔ ہر کام کا بدلہ اور معاوضہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھائی جانے والی محنت اور مشقت کا صلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہوا ہے، تو فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راہ میں، یعنی سب سے مشکل اور مشقت والا کام اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کی صعوبتیں، مشکلیں برداشت کرتا ہے اور اس کی راہ میں اس کے صرف پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ کا اجر کیا ہے؟ یعنی دین کی سربلندی، دین کی اشاعت و تبلیغ، علم کی طلب، مخلوق خدا کی خدمت اور دشمنان دین کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ کے تحت آتا ہے۔ لہٰذا نیک کاموں میں جو بھی مشغول ہوتا ہے یا اس راستے پر چل نکلے تو ایسے بندگان خدا کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کرنا ہے، جہاد بھی ہے، تابع کرنا چاہتا ہے، اور تکمیل ایمان کی یہ علامت بھی ہے۔ بس ہمیں شریعت کے مکمل جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اب جہاد ہے کیا؟ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ جہاد جہد سے بننا ہے، اور عربی زبان میں جہد کے معنی کوشش، مشقت اور انتہائی طاقت صرف کرنے کے ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں جہاد دین کی سربلندی، ملت اسلامیہ کے دفاع، نیکی کی اشاعت کے لیے کوشش، اور اسلام کی راہ روکنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام ہے۔ اس سارے یعنی مذکورہ والا سارے کاموں میں سے یا کسی ایک کام کے لیے زبان سے، قلم، ہاتھ، پاؤں سے کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے، مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے ایسی جنگ۔ شریعت میں اسے جہاد کو جو ہے فرض کفایہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، مگر ان میں سے اگر ایک گروہ بھی یہ فرض ادا کر دے تو یہ سب
کا کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو جائے تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے۔ اب قدم گرد آلود کس طرح ہوتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں قدم گرد آلود ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی مجاہدین جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو بڑی گرد اڑتی ہے جس سے ان کے پاؤں کیا سارا جسم ہی گرد آلود ہو جاتا ہے۔ پھر میدان جنگ میں تو بعض اوقات اتنی گرد اڑتی ہے کہ اپنے پرائی کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے وقتوں کی بات ہے جب نیزے اور تلوار کی جنگ ہوتی تھی اور مجاہدوں کو پیدل، اونٹ یا گھوڑے پر سفر کرنا پڑتا تھا، اور میدان جنگ میں فوجیں بھی آمنے سامنے ہوتی تھیں۔ آج کل تو گولی اور راکٹ کی جنگ ہے اور زیادہ تر چھپ چھپا کر جنگ ہوتی ہے۔ اس طرح قدم گرد آلود ہونے کا مفہوم بڑا وسیع ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کا چہرہ، جسم یا وردی گرد آلود ہو گئی، یا بموں کے دھوؤں سے چہرہ اور وردی کالی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جنگ کرتے ہوئے یا میدان جنگ میں پہنچتے ہوئے جسم پر جو کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں۔ قدم گرد آلود ہونے والوں سے مراد ہم مجاہدین ہی لیں گے۔ اب گرد آلود ہونے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انہیں پر آگ حرام کر دیا گیا، یعنی آگ انہیں نہیں جلا سکتی۔ مطلب یہ کہ انہیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جنت میں جائیں گے، اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں تا ابد۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاد کی فضیلت دیگر احادیث کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں جہاد کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری یعنی ملک کی حفاظت کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ صبح یا شام کو اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا زمین میں جو کچھ ہے کہ اس کو مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کہ شہادت میں جو لذت ہے وہ کسی قسم کی موت میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ عملی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ یعنی اللہ کی راہ میں غبار آلود جو قدم ہوتے ہیں انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں پکڑتی، یعنی ان کے لیے بہت اجر عظیم ہے۔ یعنی سب سے بڑا اجر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور انہیں ہمیشہ زندہ، یعنی انہیں فرمایا گیا ان کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں شہید مت ہو، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا اور ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔